أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يفر منعه الجمود ولا يقديه العطاء والجود، وإذ كل معط منتقص سواه وكل مانع مذموم ما خلاه، وهو المنان بفوائد النعم وعوائد مزيد والقسم، ما اختلف عليه دهر فيختلف منه الحال ولا كان في مكان فيجوز عليه الانتقال. الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما مولانا ومولى الكونين
ابی الحسن والحسین امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہم السلام روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہم فدا ولعن الدائم على اعدائهم الى قیام یوم الدین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا اللہم عجل لولیک الفرج واجعلنا من انصارہ وعوانہ واتباعہ وشیعتہ والمستشہدین بین یدہ. السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک علیک منی سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار ولا جعلہ اللہ آخر العہد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. اللہم خص انت ولا ظالم باللعن منی وابدأ بی اولا ثم العن ثانی وثالث ورابع. اللہم لعن یزید خامسہ ولعن عبید اللہ بن زیاد وابن مرجانہ وعمر بن سعد وشمر وآل ابی سفیان وآل زیاد وآل مروان الى یوم القیامہ. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فاولئک يدخلون الجنہ یرزقون فیہا بغیر حساب. صدق اللہ العلی العظیم. ہماری گفتگو اس مقام تک پہنچی تھی کہ شہزادی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کا مقام، منزلت، اور آپ کی خدمت میں ایک نکتہ عرض کروں کہ توجہ کیجیے گا، ہم اپنے اوقات کو ضائع نہ کریں. فیس بک، واٹس ایپ و امثال ذالک. آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ خداوند متعال نے ہر جنس کو اپنی مختلف ذمہ داریاں دی ہیں. مرد کی اپنی ذمہ داری، عورت کی اپنی ذمہ داری. اب دیکھیں، اگر ہمارے پاس دین اور شریعت ہو، اگر دین اور شریعت ہو، دین کی معلومات، شریعت کی معلومات ہو، اور ہمیں دین کی معلومات یعنی خدا کیا چاہتا ہے، یہ سب سے امپورٹنٹ ہے. دوسرے مرحلے میں ہم اپنے نفس کو اتنا اپنے کنٹرول میں لے کر آئیں، اتنا محکم اور مضبوط بنائیں کہ جب ہمیں شریعت کا علم ہوگا، جب نفس ہمارے کنٹرول میں ہوگا، تو پھر کوئی آپ کے مرتبے کی بلندی میں کوئی چیز رکاوٹ نہیں ہوگی. اب توجہ کریں کہ مرد کی کیا کوالٹیز ہیں، عورت کی کیا کوالٹیز ہیں. روایتوں میں سمجھے کہ بس تھوڑا بہت اشارہ ہے. اب آپ کی خدمت میں کل میں نے عرض کیا تھا کہ اب نفسیات کے ڈاکٹر، سائیکیٹرسٹ، بایولوجی، اب جس کی بھی یہ فیلڈ ہو، گفتگو کی ہے اس بات کے اوپر. اگرچہ ان کی بات ظاہر ہے
کوئی آتھینٹسٹی تو نہیں رکھتی ہے، ان کی بھی اپنی ایک تحقیق ہے کہ عورت کیا چاہتی ہے، مرد کیا چاہتا ہے. اب جیسے ایک بایولوجسٹ کی ایک تحقیق کسی نے بیان کی کہ مثال دوں میں آپ کو، اب میں آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کروں کہ میں یعنی یہ صحیح ہے اگر کوئی اس کو انٹرنیٹ پہ مطالعہ کرنا چاہے تاکہ اپنی کمزوری یا اپنی صلاحیتوں کی معلومات حاصل کرنا چاہے تو شاید انسان کے لیے ممکن ہے فائٹ کرنا یا رضا الہی کو حاصل کرنے کے لیے شاید مؤثر ہو. لیکن آپ کی خدمت میں عرض کیا اگر میرے پاس دین کی معلومات ہیں، اب میں بے عنوان مرد، میرے اندر کیا مرد کی عنوان سے نیگیٹیوٹی ہے، مرد کی عنوان سے کیا پازیٹیوٹی ہے، یہ اتنا زیادہ مؤثر یا اتنی زیادہ اس کی ضرورت نہیں ہے. میرا علم مجھے اس بات کا علم ہونے کی اتنی ضرورت نہیں ہے. اگر میرے پاس دین کا علم ہے، شریعت کا علم ہے، یہ رضا الہی ہے، یہ رضا الہی ہے. تو آپ کی خدمت میں جو بات میں عرض کرنے جا رہا تھا کہ اگر ہمارے پاس دین اور شریعت کی معلومات ہیں تو پھر اس صورت میں ایک عورت کا کیا نیچر ہوتا ہے، ایک مرد کا کیا نیچر ہوتا ہے، اس کو ڈسکس کرنا یا اس کے لیے ہم کسی بایولوجسٹ کے پاس جائیں اور اس سے اس کی، اب میرا خیال ہے کہ اس کے لیے شاید جو علم ہے اس کے لیے بایولوجی کا علم ہے، نہیں معلوم مجھے، آیا سائیکٹرسٹ کے اس میں جائے گا، بایولوجی میں جائے گا، کہنا تھوڑا سا دشوار ہو. تو اللہ یہ حال، یہ بھی آپ حضرت گوگل میں اگر سرچ کریں گے تو پتہ چل جائے گا کہ یہ کس علم اور کس فیلڈ سے ریلیٹ کرتا ہے. لیکن بہرحال یہ ایک مسئلہ ہے. اب جیسے مثال کے طور پر بیان کرنے والے نے بیان کیا کہ مرد جمال کو پسند کرتا ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. اب جب مرد خوبصورتی کو پسند کرتا ہے تو اب چاہے آج سے پہلے ہم کو پتا ہو یا پتا نہ ہو، لیکن یہ تو معلوم تھا کہ بھائی خوبصورتی کو مرد پسند کرتا ہے، لیکن شریعت نے کہاں حدود لگائی ہے کہ یہاں تمہیں حق نہیں ہے کہ تم مثلا دیکھو نامحرم کو، دیکھو کس نیت سے دیکھو، کس نیت سے. اگر آپ کے پاس علم فقہ ہے، علم دین ہے اور مجھے اپنے نفس پر کنٹرول ہے تو اب مجھے چاہے اب میں بے عنوان مرد، اگر مجھے معلوم ہو کہ مرد کی کیا خداوند متعال نے مرد کے اندر، توجہ کریں یہ کوئی نیگیٹیوٹی یا پازیٹیوٹی نہیں ہے. خود نیگیٹیوٹی اور پازیٹیوٹی کس کو کہتے ہیں؟ اگر شاید میں نے تھوڑی دیر پہلے یہ تعبیر کی ہو، نیگیٹیوٹی بے ان عنوان کہ میں بے عنوان، ہاں ایک دفعہ جنس اور نوع مرد کے عنوان سے دیکھا جائے تو ممکن ان کے لیے ایک نیگیٹیوٹی ایک پازیٹیوٹی ہو، لیکن شخص یعنی میں، میری نیگیٹیوٹی کیا ہے، میرے حق میں منفی کیا ہے، میں گناہ کروں یہ منفی ہے، میں اپنی آنکھ کو پہ کنٹرول نہ کروں یہ منفی ہے، میں اپنے زبان پر کنٹرول نہ کروں یہ منفی ہے. یہ خداوند متعال نے نہیں رکھا ہے میرے اندر کہ میں زبان پہ کنٹرول نہیں کروں گا، میں آنکھ پر کنٹرول نہیں کروں گا. ہاں شہوت کا عنصر رکھا ہے اور عقل بھی رکھی ہے اس کو بیلنس کرنے کے لیے، لہٰذا میں کس کو ترجیح دیتا ہوں یہ ایک الگ بحث ہے. بس توجہ کیجیے گا میں جو آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں. اب مردوں میں مثال کے طور جمال دوست ہوتا ہے، جس طرح مثلا اس بایولوجسٹ کے حوالے سے جو ایک بات بیان کی گئی، ممکن ہے خاتون کے اندر ایک خصوصیت ہو کہ وہ جمال نما ہو، اس کے اندر یہ خصوصیت ہو کہ وہ اپنے جمال کو اظہار کرنے کی اس کے اندر خصوصیت ہو کہ اپنے جمال کو کسی طریقے سے لوگوں کے سامنے بیان کریں، لوگوں کے سامنے اظہار کریں. مجھے نہیں معلوم، لگتا ہے ایسا، لیکن مثلا اب وہاں پر اس کو یہ معلوم ہے کہاں شریعت نے میرے لیے کیا حدود رکھی، مجھے معلوم ہے. اب عورتوں کے لیے سامنے ہے
کوئی اشکال نہیں ہے. اپنے شوہر اپنے محرم رشتہ داروں کے سامنے ہے. اگر اپنے شوہر کے سامنے یا محرم رشتہ دار کے سامنے، کہ جب محرم رشتہ دار یعنی فرض یہ ہے کہ فقہی لحاظ سے وہ امان میں ہے، کسی قسم کی کوئی فتنہ و فساد کی اگر وہ نہیں ہے تو بھی کوئی مذائقہ نہیں. لیکن اگر یہی جو اگر ایک عورت میں اگر ایک خصوصیت ہے کہ وہ اپنے اظہار جمال، خداوند متعال نے اس کے اندر یہ بات رکھی ہے، تو اب اس کو معلوم ہو. اب یہ نہیں معلوم تھا کہ عورت کے اندر یہ خصوصیت ہے یہ نہیں ہے، لیکن اس کو دین معلوم ہے، شریعت معلوم ہے کہ مجھے کس کے سامنے اپنے اظہار جمال کرنا ہے اور کس کے سامنے مجھے اظہار جمال نہیں کرنا ہے. اب یہ اگر یہ عورت کی خصوصیت ایسی پتہ نہ بھی ہو، دین تو پتہ ہے نا، شریعت تو پتہ ہے، لہذا سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہے؟ سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ مجھے اور آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ دین کی باؤنڈریز کیا ہے، دین کی حدود کیا ہے. پہلے مرحلے میں دیکھیں یہ علم امپورٹنٹ ہے، موسٹ امپورٹنٹ کہوں لیکن بہرحال بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. دوسرے مرحلے میں نفس پر کنٹرول ہونا، اور شاید یہ دونوں ایک دوسرے کے دونوں برابر ہو. میرے پاس علم ہے لیکن نفس پر کنٹرول نہیں، فائدہ نہیں ہوگا. یا میرے پاس علم ہی نہ ہو لیکن اپنے پاس اپنا نفس پہ بہت کنٹرول ہے، پھر بھی کوئی فائدہ نہیں. کیونکہ آپ کی خدمت میں شاید میں نے روایت ظاہراً بیان کی تھی کہ جب ایک انسان قیامت کے دن جائے گا، خدا اسے سوال کرے گا تم نے یہ کیوں نہیں کیا؟ واجب کام ہے تو، اگر حرام کام ہے تو تم نے یہ کیوں کیا؟ تو وہ اپنے زعم میں، اپنے خیال میں، اپنے سپورٹ میں ایک عذر، ایک ایکسکیوز کرے گا، مجھے نہیں معلوم تھا. لیکن یہ ایکسکیوز خدا کی بارگاہ میں نہیں چلے گا. تو خدا دوسرے مرحلے میں اس سے یہ کہے گا کیوں تم نے نہیں سیکھا؟ کیوں نہیں سیکھا تم نے؟ تو جہالت ایکسکیوز نہیں ہے، نفس پر کنٹرول نہ ہونا ایکسکیوز نہیں ہے. توجہ کیا آپ نے؟ یہ ایکسکیوز نہیں ہے، یہ عذر کا کام نہیں کرے گا. بس یہ بات امید ہے کہ اپنی واضح کر سکا ہوں گا کہ میں نے دو مثالوں کے ذریعے سے، ایک مرد کی مثال، ایک عورت کی مثال. اب اگر کسی کو عورت کی بائیولوجی نہیں پتا، مرد کی بائیولوجی نہیں پتا، اس کے اندر کیا خصوصیت ہے، مرد کس چیز کا خواہاں ہے، عورت کس چیز کی خواہاں ہے، لیکن خداوند متعال نے ہر انسان کو عقل دی ہے، شعور دیا ہے. اب ممکن ہے وہی والی بات کہ مجھے معلوم ہے میرے کیا نقائص ہیں، مجھے معلوم ہے کہ مجھے کہاں بچنا ہے، کہاں رکنا ہے، کہاں آگے جانا ہے، کہاں پیچھے ہٹنا ہے، مجھے معلوم ہے، بخوبی معلوم ہے مجھے. تو یہ ایک نقطہ تھا جو آپ کی خدمت میں عرض کرنا تھی. اور بہت ساری میں نے جو متعلق باتیں تھیں وہ آپ کی خدمت میں عرض کی. انشاءاللہ مزید اگر کوئی اس سلسلے میں ہماری گفتگو رہے گی تو آپ کی خدمت میں انشاءاللہ بیان کریں گے کہ مثلا خواتین کی اور کیا ایسا نقطہ ہو سکتا ہے جو قابل توجہ ہو. اور 3 خصوصیت پہلے آپ کی خدمت میں بیان کی تھی کہ 3 عورتوں کی خصوصیت، کہ عورتوں کے لیے وہ خصوصیت ہے، مردوں کے لیے وہ برائی ہے. عورتوں کے لیے وہ خصوصیت ہے، مردوں کے لیے وہ برائی ہے. اب یہاں پر آپ کی خدمت میں مقام اور منزلت حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ آپ کی خدمت میں بیان کر رہا تھا. اس نقطے کو بیان کرنا چاہ رہا تھا، توجہ کیجیے گا. اب یہ واقعہ حضرت ابو الفضل عباس علیہ السلام سے بھی منسوب ہے اور حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ سے بھی منسوب ہے، اور دونوں کی ہستیاں، دونوں کا مقام خوب ہمیں معلوم ہے کہ باوجود اس کے کہ یہ امامت اور ولایت کے اس میں شامل نہیں ہیں، لیکن روایتوں سے مستفاد ہے کہ ایک عصمت صغرا ہمیں نظر آتی ہے. اب یہ عصمت صغرا یہ جال ہے، بنائی گئی ہے. ظاہر ہے
عصمت کبریٰ ائمہ اطہار علیہ السلام کے لیے بیان کی جاتی ہے، عصمت صغریٰ ان ہستیوں کے لیے بیان کی جاتی ہے۔ اب اس کی حقیقت کیا ہے؟ اور یہ تعبیرات علماء کی بنائی ہوئی تعبیرات ہیں، روایتوں میں نہ عصمت کبریٰ کا شاید لفظ ملے، شاید کیا بحسب ظاہر جتنا مطالعہ کیا کبھی نہیں ملا، نہ عصمت کبریٰ کا کوئی لفظ ملے نہ عصمت صغریٰ کا۔ لیکن توجہ کیجیے گا کہ حدیث سے، ان کی زندگی سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ کس طرح حجت خدا کی امتثال، حجت خدا کی اطاعت، کہ یقینی تو وہ حجت خدا کی اطاعت کہیں یا خدا کی اطاعت کا ایک ہی بات ہے، ایک ہی بات ہے، اس لیے کہ وہ جو کچھ کہتے ہیں وہ حکم خدا سے بیان کرتے ہیں۔ اگرچہ یہ خود ایک بڑا دلچسپ موضوع ہے کہ میں یہاں پر بیان کروں یا نہ کروں، لیکن یہ خود دلچسپ موضوع ہے کہ ائمہ اطہار علیہ السلام کے بارے میں جس طرح ہم کہتے ہیں کہ وہ جو کچھ کہتے ہیں وہ اذن الہی سے، اور وہ خود خدا کا بیان ہوتا ہے یا وہ خدا کا فرمان ہوتا ہے، لیکن بعض اوقات ہمیں، جیسے میں نے رات کی مجلس میں ایک روایت پڑھی تھی چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کی، جس کو مفاتح الجنان میں بھی شیخ عباس قمی نے بیان کیا ہے کہ آل محمد کے پاس ایک قسم کی ایک الگ سے خداوند متعال کی طرف سے ایک الگ ولایت موجود ہے، جس ولایت کی بنیاد پر وہ خود فیصلہ کر سکتے ہیں، خود فیصلہ کر سکتے ہیں۔ وہ ایک روایت تھی جس کا ایک جملہ بہت خوبصورت تھا کہ جب راوی معاویہ ابن وہب، معتبر روایت ہے، معاویہ ابن وہب نے، توجہ کیجیے، عجیب جملہ ہے، معاویہ ابن وہب جو راوی ہے، صحابی ہے امام صادق علیہ السلام ہے، عجیب جملہ کہا مولا آپ نے یہ جو دعا پڑھی ہے، یہ جو دعا دی ہے، آپ نے جو دعا دی ہے، کس کو؟ زائر حسینی کو جو آپ نے دعا دی ہے، آپ کی یہ دعا اگر شامل ہو جائے اس شخص کو جو اللہ کو بھی نہ مانتا ہو، جہنم کی آگ اسے نہیں جلائے گی۔ امام نے، توجہ کیجئے گا یہاں پر، معاویہ ابن وہب کی ان جملات کو ڈینائی نہیں کیا کہ کیسی بات کر رہے ہو، ایسا امام نے یہ نہیں کہا کہ ہم ایسا کچھ نہیں کر سکتے ہیں یا ایسا نہیں ہو سکتا ہے، امام نے ڈینائی نہیں کیا۔ ڈینائی نہ کرنا، رد نہ کرنا، انکار نہ کرنا، اس کو کہتے ہیں امام نے راوی کے فہم کو، راوی کی سمجھ کو، راوی کے قول کو اوکے کیا، قبول کیا۔ یعنی امام اگر چاہے، ایک نکتہ یہ، ایک وہ روایت کہ جہاں امیر المومنین سلام اللہ علیہ جب خازن رضوان، خازن جہنم آ کر جنت اور جہنم کی چابیاں بے حکم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ جب امیر المومنین کی سپرد کر دیا، اب امیر المومنین جہنم کے دہانے پر آ کر یہ کہے کہ ذری ھذا و خذی ھذا، اس کو چھوڑ دو، اس کو لے لو، اب یہ امیر المومنین اسلام کی ولایت۔ اور عجیب جملہ ہے روایت کا جملہ بڑا عجیب ہے کہ امام علیہ السلام اس روایت میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اس دن جہنم امیر المومنین کے اس طرح مطیع ہوگی جس طرح ایک غلام اپنے آقا کے سامنے مطیع ہوتا ہے۔ غلام سرکش غلام نہیں، مطیع غلام، جس طرح غلام اپنے آقا کے سامنے مطیع ہے، اس طرح نہیں، یہ جملہ میں نے غلط کہا، اس سے بڑھ کر جہنم کی آگ مطیع امیر المومنین ہوگی۔ یعنی امام کیا کہنا چاہتے ہیں؟ امام کہنا چاہتے ہیں کہ سوئی کی نوک کے برابر جہنم مخالفت امر امیر المومنین نہیں کرے گی۔ اس کو کہتے ہیں ولایت، اس کو کہتے ہیں ولایت، جہاں کوئی انحراف نہ ہو، جہاں کوئی مخالفت نہ ہو، کن فیکون، ہر شے کائنات کی مطیع خدا ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی کہے کن ہو جا تو وہ چیز ہو جائے گی، اس کو کہتے ہیں مطیع، اس کو کہتے ہیں ولایت۔ جہنم کی آگ مطیع امیر المومنین علیہ السلام ہوگی، مطیع امیر المومنین علیہ السلام ہوگی۔ تو اب میں آپ کی خدمت میں، پتہ نہیں یہ
بات کہاں سے آ گئی؟ یہ خواتین کے مسائل میں یہ فضائل امیر المومنین کہاں سے آ گئے؟ لیکن علی ای حال تو آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ زندگی ابو الفضل عباس علیہ السلام، زندگی ہے شہزادی زینب کبریٰ. آپ دیکھیں، میں نے کل بھی ایک جملہ شاید کل یا پرسوں آپ کی خدمت میں ایک نکتہ عرض کیا تھا، توجہ کیجیے گا. مجھے آج انشاءاللہ ٹائم پہ گفتگو ختم کرنی ہے ہر حال میں، کچھ بھی ہو جائے. آپ کی خدمت میں ایک جملہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کو یہ معمولیت دینا، یہ عہدہ دینا کہ پورا ایک سسٹم الہی چل رہا ہے. کون سا سسٹم؟ کربلا کا. کربلا کا یہ جو کام تھا یہ ایک الہی کام ہے، ایک خدائی کام ہے. یہ ایک الہی کام، خدائی کام جو عصر عاشور سے پہلے حضرت مولا حسین سید الشہداء کے ہاتھ میں تھا، اور عصر عاشور کے بعد امام سجاد سلام اللہ علیہ کے ہاتھ میں. حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ کا خطبہ انہی کاموں میں سے ایک کام ہے، اور امام سجاد کا اپنی پھوپھی پر اعتماد کرنا یہ دلیل ہے کہ حضرت زینب کی عصمت کی دلیل ہے، معصومہ ہونے کی دلیل ہے. کیونکہ کچھ بھی کام خراب ہو سکتا تھا. اگر ایک عام شخص ہو، ابھی میں مرد کی مثال دوں گا، خواتین گھبرائیں نہیں کہ کیوں خواتین کی مثال دی. ایک عام خاتون کے اوپر اعتماد نہیں کیا جا سکتا ہے کہ جب اس کے پاس ممبر آ جائیں، جب اس کے پاس مائک آ جائیں تو کوئی بھروسہ نہیں ہے. وہ جا کے ممبر پر یا مائک پر، ممبر اور مائک پر تو ظاہر گفتگو نہیں تھی جہاں بھی آپ نے یہ خطبہ دیا، کلام دیا، لیکن ایک کلام کی جس کو تاریخ نے ثبت کر دیا. اور ظاہر ہے امام کا یہ پوری، امام کی یہ جو سیرت ہے، یہ پورا جو واقعہ کربلا ہے، یہ در حقیقت صحیح کہ اس زمانے کے لیے بھی تھی، لیکن در حقیقت قیامت تک کے لیے اس کے اثرات اور اس کے آثار باقی رہیں گے. اگر ایک مختصر سی خطا ہوتی شہزادی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ کی تو پورا اس خدا کا بنایا ہوا ایک سسٹم، ایک سیٹ اپ خراب ہو جاتا. جس طرح امام سجاد علیہ السلام شہزادی زینب کبریٰ پر بھروسہ کر رہے ہیں، اسی طرح مولا حسین سلام اللہ علیہ کا ابو الفضل عباس علیہ السلام پر وہ اعتماد، اس سے بڑھ کر کہوں امیر المومنین سلام اللہ علیہ کا، امیر المومنین سلام اللہ علیہ کا حضرت ابو الفضل عباس علیہ السلام پر وہ اعتماد کہ روایت کا جملہ ہے 40 ہجری میں، 40 ہجری یعنی امیر المومنین کا سن شہادت، جب آپ کی شہادت ہوئی تھی، روایت کا جملہ ابو الفضل عباس علیہ السلام کو بلایا اور کہا کہ بیٹا، خدا کل قیامت کے دن تمہارے ذریعے سے، وہ امیر المومنین جو قسیم الجنت والنار ہے، وہ قیامت کا میدان کہ جہاں فرشتے، ملائکہ ختمی مرتبہ کے مقام کو دیکھ کر، امیر المومنین کے مقام کو دیکھ کر غبطہ کھا رہے ہیں، وہ امیر المومنین فرماتے ہیں مولا ابو الفضل عباس علیہ السلام سے مخاطب ہو کر کہ کل قیامت کے دن خدا تمہارے ذریعے سے میرے آنکھوں کو نورانی کرے گا. یہ کیا اس سے عصمت نہیں جھلکتی ہے؟ یا مولا حسین علیہ السلام کا، امام حسین علیہ السلام کا مولا ابو الفضل عباس علیہ السلام کو نہر فرات پر پانی لینے بھیجنا، اگر میرا جیسا کوئی شخص ہوتا تو کیا ہوتا؟ خوب ایک گھونٹ پانی تو پی لوں، طاقت و قدرت آئے گی تو لڑیں گے، لڑ کر انشاءاللہ پانی کو، ہم اسی طرح تعویلات کرتے ہیں نا، جب ہمیں کچھ اپنے کام کی، کچھ کام کرنا ہو، اپنے مقصد کی، اپنے مزاج کی، اپنے فائدے کی، تو ہم اسی قسم کی تعویلات کرتے ہیں. بھائی یہ کر لیں تو پھر ہم وہ کام بہت اچھے طریقے سے کر لیں. جیسے اکثر یہ مقام، ایک مثال دے دوں میں کہ اکثر ہم یہ، جب ہم اپنی کوئی نیکی بیان کر رہے ہوتے ہیں تو اب اس کے لیے ہمارے پاس فقط ایک ہی عذر ہے. جب ہم اپنی نیکی کو دکھا رہے ہوتے ہیں، کہہ رہے ہوتے ہیں، نشر کر رہے ہوتے ہیں، تو ہمارے پاس ایک ہی عذر ہوتا ہے. کیا عذر ہوتا ہے؟ ارے ہم اس لیے تھوڑی بتا رہے ہیں کہ ہم اپنی نیکی کا اظہار کریں، ہم تو اس لیے بتا رہے ہیں تاکہ دوسروں کو تشویق ہو، دوسروں کو ترغیب ہو. ان الانسان علی نفسہ بصیرہ، ہر انسان اپنے آپ کو بہتر جانتا ہے اور خدا اس سے زیادہ اس کو بہتر جانتا ہے.
تو یہ حضرت ابو الفضل عباس علیہ السلام پر امام سید الشہداء کا اعتماد ہونا، خوب یہ عصمت کے اوپر دلالت ہو رہی ہے. اور میں نے بہرحال حضرت ابو الفضل عباس پہ پہلے بھی گفتگو کی ہے، بس توجہ کیجیے گا جو آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا تھا، توجہ کیجیے گا کہ ایک واقعہ جو حضرت ابو الفضل عباس علیہ السلام سے منسوب ہے، یہ حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ سے منسوب ہے، کہ دونوں کے ساتھ یہ واقعہ سازگار ہے. اور میں نے اس سے پہلے حضرت ابو الفضل عباس علیہ السلام کے لیے ہی کتابوں میں بھی پڑھا تھا، اور ممبروں سے بھی میں نے حضرت ابو الفضل عباس علیہ السلام کے لیے واقعہ پڑھا ہے. لیکن میں نے اس دفعہ شہزادی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ کے لیے واقعہ دیکھا تو میں نے کہا اچھا ان کی طرف بھی اس واقعے کی نسبت دی گئی کہ لابد جو وہ ان دو میں سے کوئی ایک کی نسبت ہو. شاید یہ واقعہ بظاہر ایک کم از کم ظاہر عرفی نہیں لگتا کہ دونوں کے لیے سیم واقعہ پیش آیا ہو. علی حال اس سے غرض نہیں ہے. غرض کسی سے ہے؟ غرض یہ ہے کہ ہم اپنے ایمان کو محکم اور مضبوط کریں. یہ ہے اصل مقصد. ہم نہج البلاغہ میں امیر المومنین نے جو خطبات ارشاد فرمائے ہیں توحید پر، ہم اس کا مطالعہ کریں، تھوڑا دماغ استعمال کریں. مجالس میں وہ مجلس سے زیادہ اچھی لگتی ہے جو سہل و آسان ہو، جو زیادہ زور نہ دینا پڑے. نہیں، یہ عادت نہیں ہونی چاہیے. ہماری عادت ہونی چاہیے سیکھیں ہم کچھ، تھوڑا ذہن پر زور دیں، توحید کو سمجھے، رسالت کو سمجھے، دین سمجھے، احکامات شریعہ کو سمجھیں. ہر چیز ایزی موڈ میں ہم لیں، صرف اپنے دنیاوی کام میں ہم ساری زحمتوں کو برداشت کریں. یہ انصاف نہیں ہے دین و شریعت کے ساتھ. ہم مجالس میں اس لیے جائیں کہ تھوڑا سا ہم فریش ہو جائیں گے، یہ انصاف نہیں ہے. اب واقعہ کیا ہے؟ واقعہ یہ ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام، اب شہزادی زینب سے منسوب یہ واقعہ میں پڑھ رہا ہوں. شہزادی زینب سلام اللہ علیہ کہ توحید، مجسمہ توحید کی بیٹی زینب کبریٰ مجسمہ توحید نظر آ رہی ہیں کہ امیر المومنین پڑھا رہے ہیں. کہا کہو بیٹا ایک، یعنی اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ عمر وہ عمر ہے کہ جہاں بچہ نیا نیا بولنا شروع کرتا ہے، اور والدین بچوں کو الف ب اے بی سی ڈی اور اس قسم کی چیزیں یاد کرواتے ہیں، گنتی یاد کرواتے ہیں. امیر المومنین نے اس نقل کے مطابق شہزادی زینب سے کہا بیٹا کہو ایک. شہزادی زینب سلام اللہ علیہ نے اس نقل کے مطابق کہا ایک. اب امیر المومنین سلام اللہ علیہ نے کہا کہو بیٹا دو. شہزادی زینب خاموش ہے. وہ مطیع امیر المومنین، ہم سے اور آپ سے شہزادی زینب کبریٰ سلام اللہ سے بڑھ کر کون مطیع ہوگا؟ وہ مطیع امیر المومنین. امیر المومنین فرماتے کہو بیٹا دو. شہزادی خاموش ہے. مولا امیر نے کہا کیوں دو نہیں کہتی؟ کہا مجھے حیا محسوس ہوتی ہے، جس سے میں نے ایک کہہ کر توحید وحدہ لا شریک کی گواہی دی، میں اپنی زبان سے کیسے دو کہہ کر شرک کی گواہی کی طرف جس میں بو آئے. یہ میرے الفاظ تھے. دو ایک شرک ہے. توحید کا وہ مقام کہ جہاں بھی بچہ بولنا سیکھ رہا ہے، کہ دو نہیں کہہ رہی ہیں شہزادی زینب دو نہیں کہہ رہی ہیں. یا ایک اور واقعہ جو حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ سے ملتا ہے، مفہوم آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں، لیکن تاریخ میں یہ واقعہ موجود ہے کہ جب امیر المومنین سے زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ نے سوال کیا کیا آپ ہم سے محبت کرتے ہیں؟ اب کمال توحید ذرا دیکھیے، خدا کی ذات سے عشق ذرا دیکھیے. خاندان آل محمد کے بچے توحید کے کس مقام پر پہنچے ہیں. ہم اپنی زندگی کی شریعت دیکھیں کیا ہے. ہم اپنی زندگی کے شریعت سے ریلیٹڈ سوالات کو ذرا دیکھیں. ہم کیا مولانا سے سوالات کرتے ہیں؟ خود محاسبہ کریں. اب میں مثال نہیں دینا چاہتا ہوں کہ کسی کو کوئی بات بری لگ جائے، لیکن واقعاً بعضوں کا تعجب ہوتا ہے ہماری قوم ابھی دین اور شریعت کے کس مرحلے پر ہے، کیا سوال کا لیول ہے. یعنی واقعاً امام آئیں گے
تو کل ہم اماموں سے ایسے ہی سوال کریں گے. میں نہیں مثال دینا چاہتا تاکہ نہ مجھ پر کوئی اسٹیمپ لگے نہ کسی کی کوئی دل آزاری ہو، لیکن کم از کم کچھ محاسبہ تو کر سکتے ہیں کہ وہ خاندان آل محمد علیہ السلام جہاں توحید اور رسالت کی گفتگو ہو رہی ہے، جہاں دین اور شریعت کی گفتگو ہو رہی ہے. معذرت کے ساتھ ایک مثال دے دوں، ہمارا مسئلہ ہم خوابوں کی حد تک ہیں. مولانا ہم نے یہ خواب دیکھا، بھائی آگے سیستانی سے پوچھیں گے تو میرا خیال ہے کہ آگے سیستانی کو بھی شاید تعبیر خواب نہیں آتی ہوگی، کہ عام طور پر مراجعین کو تعبیر خواب سے آگاہی نہیں ہوتی. اگرچہ یہ ایک فیلڈ ہے، بعض علماء ہیں جو تعبیر خواب کے ماہر ہے، لیکن اس کا کوئی شریعت سے تعلق نہیں ہے، کوئی شریعت سے تعلق نہیں ہے. اور کتنے ہی تو ایسے ہمارے خواب ہوتے ہیں کہ جو ہماری سوچ ہوتی ہے، جس کو ہم دن بھر سوچتے ہیں سنتے ہیں، وہ رات میں خواب کی شکل میں آتے ہیں. اللہ یہ حال چلیں، بہرحال انسان کو ہوتا ہے. اب میں شاید اس لیے مخالفت کر رہا ہوں کہ میں کبھی خواب ہی نہیں دیکھتا ہوں. جب میں کوئی خواب دیکھوں گا تو میں بھی کسی کے پیچھے بھاگوں گا کہ خواب کی تعبیر بتا دو. اللہ یہ حال. اور یہ بھی بات کہہ دوں آپ کی خدمت میں، معاف کیجیے گا، خواتین کو زیادہ خواب آتے ہیں. اللہ یہ حال. ہم صحیح ہے، سوال کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، لیکن ہم کب دین سیکھیں گے؟ ہمیں یہ تو معلوم ہونا چاہیے دین میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں. خواب کی تعبیر میں مخالفت نہیں کر رہا ہوں کہ آپ خواب کی تعبیر جن سے جو اہل ہیں خواب کی تعبیر بتانے میں آپ ان سے سوال کریں، کوئی مذائقہ نہیں ہے، کوئی مذائقہ نہیں ہے. میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا علماء ہیں کہ جو خواب کی تعبیر بیان کرتے ہیں، لیکن یہ دین نہیں ہے. یعنی ہم یہ سوال پیش کر کے، کسی عالم سے یہ سوال پیش کر کے آج ہم پرسکون ہو جائے ہم نے علم دین سیکھا، نہیں، اس کا علم دین سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو خدا نہ ہم اپنے دینی شعور کے لیول کو بڑھائیں. دینی شعور کا لیول کیا ہے؟ یہی توضیح المسائل، یہی فقہ، یہی قرآن، یہی حدیث، یہی اخلاقیات، صبر و شکر و توکل و امثال ذالک. آپ خاندان آل محمد، مگر خاندان آل محمد ہمارے نمونہ حیات نہیں ہے. خوب بس آج کی حد تک ایک اس روایت کو ملاحظہ کیجئے. بظاہر تو مشکل ہے کہ اس کے بعد ہمارے پاس کوئی ٹائم بچے. ایک درود پڑھ دے محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. راوی یہ کہتا ہے، اس میں شہزادی زینب کا مقام بھی ملاحظہ فرمائیے کہ کس مقام ولایت پر پہنچی ہوئی ہے. اور یہ خود شہزادی زینب کی عصمت کی طرف ایک نشاندہی ہے، بلکہ شاید واضح دلالت ہو اس کی، شاید واضح دلالت ہو شہزادی زینب کبریٰ کی عصمت کی. کیوں؟ اسے کہ ہم کہتے ہیں نبی معصوم ہونا چاہیے، ہم کہتے ہیں امام معصوم ہونا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ امام معصوم ہونا چاہیے کیونکہ امام دین بیان کر رہا ہوتا ہے، لہٰذا کہیں ایرر نہیں آنا چاہیے، ایرر فری بیان ہونا چاہیے. لہٰذا ہم کہتے ہیں بیان کرنے والا معصوم ہو تاکہ ایرر فری بیان ہو سکے، خطا سے پاک بیان ہو سکے. اسی لیے ہم امام میں معصوم کی شرط لگاتے نا. اب آئیے ملاحظہ فرمائیے. راوی احمد بن ابراہیم جناب حکیمہ خاتون کی بارگاہ میں آتا ہے، روایت کا جملہ ہے، اور جناب حکیمہ خاتون کے متعدد واقعات میں یہ جملہ ملتا ہے کہ جب آیا تو پردے کی اس جانب جناب حکیمہ خاتون اور پردے کی اس جانب یہ راوی بیٹھا ہوا ہے. اور واقعا مجھے تعجب ہے، باوجود اس کے کہ جناب حکیمہ خاتون کا مرتبہ بہت بلند ہے، عظیم المرتبت خاتون تھی، جن کی عظمت کے لیے ایک جملہ سن لیجئے. جناب حکیمہ خاتون کی عظمت کے لیے ایک جملہ ملاحظہ فرمائیے. جب جناب نرجس خاتون آئی تھی، وہ پاک دامن خاتون جہاں وجود مبارک امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی امین قرار پا رہی ہیں، وہ جناب نرجس خاتون جب آئی تھی اس گھر میں 10ویں امام کی خدمت میں،
تو جناب حکیمہ خاتون کو یہ مقام حاصل ہوا. دیکھیں یہ 10ویں امام کی کنیز تھی. جناب نرجس خاتون 10ویں امام کی کنیز تھی. پھر انہوں نے عقد کیا اپنے بیٹے امام حسن عسکری علیہ السلام سے، لیکن آئی تھی کنیز تھی. تو مولا یعنی 10ویں امام خود بے نفس نفیس تعلیم دے سکتے تھے، بے نفس نفیس تعلیم دے سکتے تھے، لیکن یہ خاندان عصمت و طہارت، یہ خاندان آل محمد علیہ السلام جو علم دوست خاندان، علم حاصل کرنے کے لیے اور علم نشر کرنے کے لیے معمور ہے. وہ حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ کا واقعہ سنایا تھا میں نے، یعنی روایت سنائی تھی میں نے کہ کوفے میں شہزادی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ تفسیر قرآن دیا کرتی تھی. تفسیر قرآن. ہم یہ کہہ کر اپنے شانوں کو ہلکا نہیں کر سکتے ہیں، اپنے شانوں سے بوجھ کو نہیں اٹھا سکتے. بھائی وہ تو خاندان آل محمد تھے، مگر کیا ان کی زندگی ہمارے لیے نمونہ حیات نہیں ہے؟ مگر ان کی یہ تعلیمات کن کے لیے ہے؟ ان کی یہ تعلیمات کن کے لیے ہے؟ میں اور آپ ممبر سے خوش ہو جائیں کہ ابن حدید معتزلی جو ایک سنی مفکر ہے نہج البلاغہ کی شرح لکھی اور نعرہ حیدری بھی لگ گیا. بھائی نہج البلاغہ کی شرح لکھی ابن حدید معتزلی نے، یقینی طور پر میرے مولا کی فضیلت ہے یہ کہ ایک نہج البلاغہ جو اتنی، جس کی ضخامت 150 صفحے، شاید 150 صفحے سے زیادہ نہ ہو، 150 صفحے بھی شاید میں نے زیادہ کہے، 20 جلدوں کے اوپر آ کر ایک مفکر، سنی مفکر آ کر شرح نہج البلاغہ لکھتا ہے، ہمارا سینہ چوڑا ہو جاتا ہے. یہ ہمارا مولا، کوئی شک نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے. لیکن کیا نہج البلاغہ میرے اور آپ کے لیے نہیں ہے؟ اللہ یہ حال. تو جب جناب نرجس خاتون اس بیت شریف میں تشریف لائیں، 10ویں امام نے جناب حکیمہ خاتون کو مامور کیا تھا کہ علم دین سکھائیں. دیکھیں جناب نرجس خاتون کوئی معمولی انسان نہیں تھی، کوئی معمولی خاتون نہیں تھی. لیکن اب جب اس گھر میں آئی ہیں تو جناب نرجس خاتون نے فقط توضیح المسائل کی تقلید کے باب سے شروع نہیں کیا ہوگا. پانی کے احکام، یقینی طور پر یہ ساری چیزیں بھی دین کی چیزیں ہیں، لیکن یہاں سے شروع نہیں کی ہوگی بات، بلکہ بات شروع کی ہوگی توحید سے، اعتقادات سے. فقہی مسائل بھی یقینی طور پر، اب یقینی طور پر یعنی بحسب ظاہر، کیونکہ کل دین کی بات آئی ہے. لیکن اب ذرا دیکھیے جناب نرجس خاتون اگر اس بیت شریف میں آ رہی ہیں تو جناب حکیمہ خاتون کو مامور کیا جا رہا ہے کہ جناب نرجس خاتون کی تربیت کیجیے. تربیت کرنے والی جناب نرجس خاتون کو جناب حکیمہ خاتون یہ مقام ہے. لیکن یہی مجھے تعجب ہے کہ اس بات کے لیے مامور جناب حکیمہ خاتون کو مقرر نہیں کیا گیا. نہیں معلوم، اہل البیت ادری ما فی البیت، اہل بیت ہی زیادہ بہتر جانتے ہیں گھر کے حالات کو. آپ بھی اہل البیت، آپ کا بھی گھر ہے، لہٰذا آپ بھی اپنے گھر کو آپ سے زیادہ بہتر کوئی نہیں جانتا ہے. تو آل محمد علیہ السلام کے لیے بھی یہ تعبیر کہ اہل البیت ادری ما فی البیت ہے. اب کس کو کیا رسپانسبلٹی دی جائے، کس کو کیا مقام دیا جائے، یہ اہل بیت بہتر جانتے ہیں. اللہ یہ حال. راوی ہے احمد بن ابراہیم. احمد بن ابراہیم، توجہ کیجیے گا، احمد بن ابراہیم کہتے ہیں کہ میں جناب حکیمہ خاتون کی بارگاہ میں آیا اور میں نے کہا، کیا کہا؟ یہ کہا کہ کیا ایسے امام کی اطاعت ہو سکتی ہے کہ جس امام کے احکامات عورت کے ذریعے سے آئے؟ کس کی اطاعت؟ امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرج شریف پردے میں جا چکے ہیں، 11ویں امام کی شہادت ہو چکی ہے، غیبت صغرا کا آغاز ہو چکا ہے. اب غیبت صغرا میں امام زمانہ کی اطاعت کیسے کریں؟ یعنی باوجود اس کے کہ وہ نائب اول کا تعین ہو چکا ہے، نائب اول کا تعین ہو چکا ہے، لیکن اس کے باوجود 11ویں امام نے خود بنفس 11ویں امام نے اس روایت کے مطابق جناب حدیثہ خاتون، جن کا نام سوسن بھی ہے، حدیثہ بھی ہے، سلیل بھی ہے،
حدیث بھی ہے، مختلف نام. جناب 11ویں امام کی والدہ، 11ویں امام کی والدہ یعنی 10ویں امام کی زوجہ، 10ویں امام کی زوجہ کون تھی؟ یہ ایک کنیز تھی، جس طرح جناب نرجس خاتون کنیز تھی، ایک عیسائی گھرانے کی رہنے والی تھی. وہ پاک دامن عورت خداوند متعال نے جناب نرجس خاتون کو نہیں معلوم کہاں روم سے اٹھا کر شہر سامرا میں لے کر آ گیا خداوند متعال، اور وہ مقام اور منزلت عطا کی کہ زمین کی حجت خدا کا امین قرار دیا جناب نرجس خاتون کو. کیا پاک دامنی، کیا طہارت. آپ عذر پیش نہیں کر سکتے ہیں، ہم اور آپ یہ عذر پیش نہیں کر سکتے. شہزادی زینب کا تذکرہ کہا یہ تو بنت علی تھیں، یہ تو بنت رسول تھیں. جناب معصومہ کم سلام اللہ علیہ یہ تو بنت رسول اللہ تھی، یہ تو بنت امیر المؤمنین تھی، یہ تو اس مقام پر ان کا حق ہے. لیکن جناب نرجس خاتون ایک عام خاتون تھی نا. اسی طرح جناب سوسن خاتون، حدیثہ خاتون، ایک ہی نام ہے، یا سلیل ظاہراً صحیح پروناؤنسیشن ہے سلیل کی نسبت، لیکن علی ای حال اس سے غرض نہیں ہے. بس توجہ کیجئے گا، راوی آ کر کیا کہتا ہے؟ کیا اس امام کی اطاعت ہو سکتی ہے؟ توجہ کیجئے گا، کیا اس امام کی اطاعت ہو سکتی ہے کہ جو ایک خاتون کے ذریعے سے، جس امام کے احکامات خاتون کے ذریعے سے آ رہے ہیں، یعنی جناب سوسن خاتون، جناب حدیثہ خاتون ظاہری طور پر اس مقام امامت اور مقام ولایت پر ہیں، مقام ولایت پر ہیں. کون؟ 10ویں امام کی زوجہ، 11ویں امام کی والدہ، 11ویں امام کی والدہ. خوب، ایک بار تو جناب حکیمہ خاتون نے، توجہ کیجئے گا، جناب حکیمہ خاتون نے کیا جواب دیا؟ جناب حکیمہ خاتون نے جواب دیا اقتداء بالحسین علیہ السلام، فالحسین اوصى الى اخته بنت علي في الظاهر فكان ما يخرج من علي بن الحسين عليه السلام من علم ينسب الى زينب سترا لعلي بن ابي طالب، لعلي بن الحسين عليه السلام. کیا کہا؟ جناب حکیمہ خاتون کہتی ہیں کہ 11ویں امام نے کن کی اقتدا کی؟ 11ویں امام نے کن کی اقتدا کی؟ 11ویں امام نے مولا حسین کی اقتدا کی ہے. در حقیقت کیا مولا حسین کی اقتدا کی؟ کیا مولا حسین کی پیروی کی؟ جناب حکیمہ خاتون فرماتی ہے جس طرح مولا حسین نے جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ کو ظاہر میں وسیع بنایا تھا. امام معصوم وسیع بنایا یعنی کیا مطلب؟ امیر المومن کا وسیع کون ہے؟ رسول خدا کا وسیع کون ہے؟ صلی اللہ علیہ وآلہ امیر المومنین. امیر المومن کا وسیع کون ہے؟ سلام اللہ علیہ امام مجتبیٰ سلام اللہ علیہ. امام مجتبیٰ کا وسیع کون ہے؟ امام حسین علیہ السلام. امام حسین کا وسیع کون ہے؟ کوئی شک نہیں کہ امام سجاد علیہ السلام ہے. لیکن جناب حکیمہ خاتون فرماتی ہے اس روایت میں کہ مولا حسین نے ظاہر میں شہزادی زینب کو اپنا وسیع بنایا تھا، یعنی اپنا خلیفہ بنایا، ولایت عطا کی کہ کل ما یخرج من علی ابن الحسین علیہ السلام من علم، کہ جو علم امام سجاد علیہ السلام کا جو ظاہر ہوتا تھا وہ کس چینل سے آتا تھا؟ وہ چینل آتا تھا اس چینل سے، یعنی امام شہزادی زینب کے چینل سے آتا تھا، شہزادی زینب کے چینل سے آتا تھا. یہاں پر ایک نکتہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں. دیکھیں انسان علم کے کس مرتبے پر پہنچ جائے، انسان فضیلت کے کس مرتبے پر پہنچ جائے، چاہے وہ حضرت ابو الفضل عباس علیہ السلام جیسا مرتبہ ہو، چاہے شہزادی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ جیسا مرتبہ ہو، لیکن ابو الفضل عباس علیہ السلام ہو یا شہزادی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ، حق نہیں ہے کہ اپنی طرف سے کوئی حکم خدا بیان کرے جب تک حجت خدا کی طرف سے اذن نہ آئے، جب تک حجت خدا کی طرف سے خود علم نہ آئے
مجال نہیں ہے معذرت کے ساتھ ابو الفضل عباس علیہ السلام نہ شہزادی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ کوئی علم بیان کر سکتے ہیں. آج الحمدللہ ہم اس مقام تک پہنچ گئے کہ اب ہم خود علم صادر کر سکتے ہیں, ہم خود علم ایکسپورٹ کر سکتے ہیں. اتنا ہمارا ماشاءاللہ علم کی ترقی ہو گئی ہے. یہ 1400 سال بھی تو گزر گئے نا. اب شہزادی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ کے زمانے میں تو تازہ علم آیا تھا. اب تو ہم اس مقام تک پہنچ گئے کہ اب ہم خود علم ایکسپورٹ کر سکتے ہیں. آج کیا ہو رہا ہے؟ دین اسی طرح بیان ہو رہا ہے نا, دین اسی طرح بیان ہو رہا ہے. اگر قرآن کی آیات نہیں, اگر روایات نہیں, تو میں اگر کچھ بیان کر رہا ہوں تو کہاں سے بیان کر رہا ہوں؟ اگر میرے پاس قرآن کی آیت کا علم نہ ہو, اگر میری باتوں کی دلیل قرآن کی آیات نہ ہو, اگر میری باتوں کی دلیل اگر روایات نہ ہو, تو اس کا مطلب کیا ہو گیا کہ الحمدللہ اتنا علم جمع علم یہاں پر جم گیا ہے. یہ جمن عربی کا تھا اور جم اردو والا آ گیا. اتنا جمع ہو گیا ہے کہ اب تو میں خود بھی جو ہے وہ یہی عالم ہو گیا نا ہمارا. ہر شخص جس کے ہاتھ میں مائک آ گیا, جس کے ہاتھ میں اسپیکر آ گیا, جس کے ہاتھ میں سوشل میڈیا کیمرہ آ گیا, اس کی واویلا ہے, اس کی جو موج ہے, واویلا نہیں اس کی موج ہے. اب وہ صرف اس کو یہ دیکھنا کہ میرے ویورز کہاں تک پہنچے ہیں, میرے دیکھنے والے کہاں سے پہنچے, کہاں تک پہنچے. اور ماشاءاللہ قوم بھی ایسی کہ اس پہ لائک بھی کیا جا رہا ہے, تھم بھی دیے جا رہے ہیں. اتنا شعور تو ہونا چاہیے ہمارے پاس کہ یہ دیکھیں کہ یہ بات قرآن کی روشنی میں کی جا رہی ہے یا روایات کی روشنی میں کی جا رہی ہے. شہزادی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ جو فرماتی ہیں وہ یخرج من علی ابن الحسین علیہ السلام. شہزادی زینب بھی باوجود اس کے کہ وہ مقام کے کوفے میں امیر المومنین کے زمانے میں تفسیر قرآن بیان کر رہی ہیں, تفسیر قرآن بیان کر رہی ہیں, لیکن امام جناب حکیمہ خاتون یہ فرماتی ہے وہ جو کہتی ہے وہ کہتی جو امام سجاد علیہ السلام کی طرف سے حکم آیا ہے, امام سجاد کی طرف سے حکم آیا ہے. یہ مقام ہے, لیکن یہ مقام کسی اور کو نہیں مل سکتا ہے, کیونکہ اس کے لیے حد عقل, اگر ہم اپنی تعبیر میں کہیں تو حد عقل اس کے لیے عصمت صغریٰ چاہیے, اس کے لیے عصمت صغریٰ چاہیے. اب یہ میں میری تعبیر علماء کی تعبیر عصمت صغریٰ کی, لیکن بات سمجھانے کے لیے یہی سمجھ میں آ رہا ہے. جس طرح ترک اولیٰ کی تعبیر کئی روایتوں میں بحسب ظاہر نہیں آئی ہے, لیکن علماء نے ایک تعبیر بنائی ہے ترک اولیٰ کہ اپنے مقام پر اس کی, یہ صرف اور صرف ان لوگوں کے لیے میں نے یہ تعبیر استعمال کی کہ جو جانتے ہیں ترک اولیٰ کی تعبیر کو. ترک اولیٰ روایتوں میں کہیں نہیں آیا, لیکن جب ساری روایتوں کو جمع کیا جائے گا تو آپ کو بس ایک ہی لفظ بچتا ہے ان تمام باتوں کو جواب دینے کے لیے, اس کنفیوژن کو دور کرنے کے لیے کہ کس طرح انبیاء کی طرف ان باتوں کی نسبت دی جا سکتی ہے. تو ایک لفظ بنایا گیا ترک اولیٰ کا لفظ. بس توجہ کیجیے گا, یہ ہے وہ ہستیاں اور کربلا کی خواتین. آپ دیکھ لیجئے, مجھے بتائیے, واقعاً ایک بلینک چیک ہے میرا, بلینک چیک نہ کہ کوئی چیلنج کے عنوان سے, میری معلومات کے عنوان سے. تاریخی کتاب پڑھیے, کربلا کی کتابیں پڑھیے, بہت ساری کتابوں کا مقتل میں ترجمہ ہو چکا ہے. کوئی ایسے جملات لے کر آئیں کہ جو مخدرات عصمت کی شان کے مطابق نہ ہو. کوئی ایک جملہ دکھا دے, چاہے جناب ام لیلہ کا ہو, چاہے جناب ام فروا کا ہو, چاہے وہ جناب ام رباب کا ہو یا باقی بیویوں کے ہوں. بھائی یہ تو مقام عصمت پر نہیں تھی نا, یہ تو ساری باہر کی خواتین تھی, اس خاندان کی بہو تھی, لیکن تربیت ہوئی نا اس گھر میں, اس گھر میں تربیت ہوئی ہے. کوئی جملہ دکھا دیجئے جس سے ان کی کسر شان ہوتی ہو. اگرچہ بعض اوقات ہم لوگ انصاف نہیں کرتے ہیں, توجہ کیجئے گا, یہ ناانصافی ہے ہماری طرف سے کہ بعض اوقات ہم نوحوں میں ممکن مجالس میں کوئی ایسا جملہ کہیں جو کسر شان ہوتی ہو ان کی. یہ ہماری طرف سے ناانصافی ہے, یہ ہماری طرف سے ناانصافی ہے. جناب ام رباب کو ذرا دیکھیے, مجھے نہیں ملتا ہے کہیں, نوحوں میں ملتا ہے. تاریخ میں جو سرسری میرا مطالعہ جتنا بھی فی الحال ذہن میں,
مجھے تاریخ میں نہیں ملا. جناب ام رباب، دیکھیے ہم حجت خدا کو بھی صحیح نہیں سمجھ سکے. ہم سمجھے بیبیاں بھی ہماری طرح اپنے بچوں کو رونے والی نہیں. جناب ام البنین کا جملہ یاد رکھیے گا. جو سیرت ام البنین ہے نا وہ تمام بیبیوں کی سیرت ہے. کیا ہے جناب ام البنین کی سیرت؟ کل آپ کی خدمت میں بیان کیا تھا میں نے. کیا ہے سیرت جناب ام البنین کی؟ کہ عباس کے بارے میں مت بتاؤ، سلام اللہ علیہ. مجھے میرے باقی بیٹوں کے بارے میں مت بتاؤ، مجھے میرے حسین کی خبر دو. آئے جناب ام رباب علی اصغر کے لیے کیا ملتا ہے تاریخ میں؟ فی الحال نہ میرا ذہن کام کر رہا ہے، نہ میری یادداشت کام کر رہی ہے، نہ مجھے جو میرا مختصر سا علم ہے اس کی بنا پر مجھے نہیں یاد ہے کہ جناب ام رباب علی اصغر سے یہ نوحوں کی حد تک کوئی اشکال نہیں ہے. لیکن مسئلہ کیا ہے؟ نوحوں کو ہم بچوں کو یہ پڑھائیں کہ یہ نوحیں رونے رلانے کی حد تک شاعری صحیح ہے، لیکن حقیقت کے لیے ہم ان نوحوں سے تمسک نہیں کر سکتے ہیں، ان نوحوں کو دلیل کے طور پر پیش نہیں کر سکتے ہیں. اور گریہ کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، روتے ہوئے تحمل نہ کریں اور یہ نہ سوچیں کہ پتہ نہیں یہ بات صحیح ہے صحیح نہیں، مجھے رونا نہیں آ رہا ہے. نہیں، اگر کوئی بات آپ کو ایسی بات کانوں سے ٹکرائے تو کم از کم حسین کی غربت تو معلوم ہے نا، حسین کی مظلومیت تو کنفرم ہے نا. مولا حسین کے 6 مہینے کے اصغر کی شہادت تو کنفرم ہے نا، حسین کی غربت تو معلوم ہے نا. اسی پر رول ہے. مولا تو شاعر کو بلاتے تھے، شاعر چند اشعار پڑھتا تھا اور روایت کا جملہ مولا اس قدر گریہ کیا کرتے تھے کہ مولا کی آواز گلی کوچے تک جاتی تھی، بلکہ اہل خانہ کی آواز، خواتین کی آواز مردوں تک پہنچتی تھی. یہ خود روایات بیان کرتی ہے کہ کیا حیا کے حجاب تھے خاندان آل محمد میں کہ اگر خاتون کے رونے کی آواز اگر اصحاب کے درمیان آ جائے تو راوی یہ لکھ لیتا تھا کہ اہل خانہ کے رونے کی آواز مردوں میں آ رہی تھی. آج تو ماشاءاللہ خواتین ٹیلی ویژن اور فیس بک میں آ کر جو ہے وہ اپنا اظہار وجود کرتی ہیں. لیکن یہ حال اللہ اکبر. بس اختصار کے ساتھ مختار نے ایک یزیدی کو قید کیا، اس کا نام تھا ابو خلیق. عجیب جملہ، عجیب سوال کیا، نہیں معلوم مختار کی کیا یہ ایک طریقہ کار تھا. شمر سے بھی یہ سوال موجود ہے، ابو خلیق سے بھی یہ سوال موجود ہے کہ ابو خلیق سے سوال کیا کہ کیا تمہیں، جب سوال ہی رلانے کے لیے کافی ہے، یہ سوال ہی رلانے کے لیے کافی ہے. ابو خلیق نے سے سوال کیا مختار نے، اے ابو خلیق یہ بتاؤ پورے واقع کربلا میں تمہیں کسی مرحلے پر حسین پر رحم آیا؟ ارے پوری داستان حسین کی مظلومیت کی داستان ہے. لیکن مختار بھی جانتے یہ شقی القلب انسان، یہ شقی لوگ، ارے جو حسین کو ذبح کر گئے، فرزند رسول و فرزند زہرا و علی کو ذبح کر گئے. لیکن عجیب سوال کیا ابو خلیق سے کہ کیا کبھی تمہیں حسین پر رحم آیا؟ ابو خلیق نے ایک منظر بتایا، وہ منظر میں آگے جا کے مصائب میں آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں. بس ایک پر تھا میرا مولا ذوالجناح پر سوار. روایت بیان کرتی ہے اما من مجیر یجیرنا، مولا فریاد استغاثہ کر رہے ہیں. ایک پر تھا خیموں سے کوہرام کی آوازیں اٹھی، کوہرام برپا ہو گیا، نالا و شیون کی آواز بلند ہوئی. مولا خیمے کی طرف آئے اور کہا کہ ابھی تو میں زندہ ہوں. یہ نالا و شیون کس بنا پر؟ کہا کہ جیسے ہی آپ نے فریاد استغاثہ کو بلند کیا، اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا. اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا. بس ایک مرتبہ توجہ کیجیے گا، میرا مولا زینب کبریٰ سے مخاطب یا جناب ام رباب سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ اصغر کو لے کر آؤ، اس کو شاید میں پانی پلا کر آؤں. اللہ اکبر. کن امنگوں کے ساتھ، کتنی امیدوں کے ساتھ جناب رباب نے اپنے 6 مہینے کے اصغر کو سپرد کیا ہوگا.
دیکھیں یہ تو ایک ممتا ہی اس بات کو احساس کر سکتی ہے، کوئی مرد احساس نہیں کر سکتا ہے، وہ ماں ہی سوچ سکتی ہے، وہ ماں ہی تصور کر سکتی ہے کہ 6 مہینے کا اصغر 3 دن سے پیاسا ہے، 3 دن کا پیاسا۔ ارے بچے کو اگر مختصر سی آنچ آ جائے نا، اگر بچے کو، اگر ماں کے بچے کو اگر سورج کی مختصر سی تپش لگ جائے نا، وہ ماں گھبرا جاتی ہے، ماں تڑپ جاتی ہے۔ ذرا رباب کے دل سے کوئی پوچھے۔ ایک مرتبہ اصغر کو لیا اور ایک بلندی پر پہنچے، قوم اشقیاء سے مخاطب ہو کر فرزند زہرا یہ کہتے ہیں، ان لم ترحمونی فرحموا ھذا الطفل، اگر تم مجھ پر رحم نہیں کرتے تو اس 6 مہینے کے اصغر پر تو رحم کرو۔ اگر تمہاری نگاہوں میں میں خطا کار ہوں، اس 6 مہینے کے اصغر کی کیا خطا ہے؟ کتنا شقی لشکر تھا بھائی، اگر حسین کی تقریر، حسین کی سخنرانی سننے کی اگر تاب نہیں تھی، اٹھ کر چلے جاتے، اٹھ کر چلے جاتے۔ یہ ستم تو نہ کرتے، لیکن کتنا شقی لشکر ہے، کتنا قبیح لشکر ہے کہ ایک مرتبہ یہ جملہ کا دوسرا جملہ ذرا ملاحظہ فرمائیے، اما ترونہ کیف یتلذا، اے قوم اشقیاء نہیں دیکھتے میرا اصغر کس طرح متلذی ہو رہا ہے۔ اہل منبر تلذی کا معنی کرتے ہیں۔ تلذی کس کو کہتے ہیں؟ جب مچھلی کو پانی سے نکالا جاتا ہے، جب مچھلی کو پانی سے نکالا جاتا ہے تو مچھلی، آپ نے دیکھا ہوگا مچھلی تڑپتی ہے، اور کچھ دیر تک جب پانی سے باہر رہتی ہے تو تڑپتی ہے۔ جب تڑپتے تڑپتے بدن میں طاقت نہیں رہتی نا، جب بدن میں طاقت نہیں رہتی، اب بدن میں طاقت نہیں ہے، قدرت نہیں ہے، قوت نہیں ہے، بلکہ اب فقط شدت تکلیف سے کبھی منہ کھولتی ہے، کبھی منہ بند کرتی ہے، اس کو کہتے متلذی۔ میرا مولا کہتا ہے اما ترونہ کیف یتلذا، ارے دیکھتے نہیں میرا اصغر پیاس سے بدن میں طاقت نہیں اصغر کی، اب قدرت نہیں اصغر کی، بدن کو حرکت نہیں دے سکتا، بس ایک مرتبہ کبھی شدت پیاس سے منہ کو کھولتا ہے، کبھی منہ کو بند کرتا ہے۔ ایک مرتبہ لشکر عمر سعد میں ایک انقلاب برپا ہو رہا۔ جب عمر سعد نے یہ مرحلہ دیکھا، کہا انقطع کلام الحسین، حسین کی بات کو کاٹو اے ہرملہ۔ اللہ اللہ، ہرملہ کاش اپنے لشکر کو لے کر کہیں اور چلے گئے ہوتے، لیکن ایک مرتبہ ہرملہ نے کمان کو اٹھایا، ایک ایسے تیر کا انتخاب کیا، ہاتھ جوڑ کے کہوں گا اے ہرملہ کچھ تو رحم کر لے بچے پر۔ ارے 6 مہینے کا اصغر ہے، ابو الفضل عباس علیہ السلام نہیں ہے، 6 مہینے کا اصغر ہے۔ ارے 3 بھال کا تیر اٹھایا، 3 بھال کا تیر اٹھایا۔ بعض ارباب منبر بیان کرتے جیسے ہی ہرملہ نے اپنی کمان میں تیر کو جوڑا، ہاتھ میں لرزہ طاری ہوا، تیر کمان زمین پہ گر گئے۔ کسی نے سوال کیا تو عرب کا بہت بڑا تیر انداز ہے، آخر تو کیا اس بچے سے گھبرا گیا؟ عجیب جملہ کا اور عجب نہیں، لیکن بہرحال آل محمد کی قربت۔ ایک بار تو ہرملہ کہتا ہے جیسے ہی کمان میں تیر کو جوڑتا ہوں، ارے در خیمہ پہ ایک بی بی کو دیکھتا ہوں، شاید وہ اس بچے کی ماں ہے، مجھ سے کہہ رہی ہے اے ہرملہ میرے بچے کا کیا قصور؟ بس ازادارو، ایک مرتبہ ہرملہ نے تیر چھوڑا، اصغر حسین کے ہاتھوں میں منقلب ہو گئے۔ ایک مرتبہ میرا مولا اصغر کے جنازے کو لے کر بڑھے۔ ابو خلیق اس مرحلے کے بارے میں کہتے یہ وہ مرحلہ تھا جو مجھ سے بھی برداشت نہ ہو سکا۔ کون سا مرحلہ؟ ابو خلیق کہتے ہیں ایک مرتبہ حسین اصغر کا جنازہ ہاتھ میں خیمے کی طرف بڑھ رہے ہیں، ارے در خیمہ پہ ان کی ماں کھڑی ہے، اصغر کی ماں انتظار کر رہی، میرے بچے کو پانی پلا دیا، میرے بچے کو پانی پلا دیا۔ مقتل کا جملہ ہے، ایک مرتبہ
ام ربا پہ پڑی. اب میں اور آپ تصور میں بھی نہیں لا سکتے جو ابو خلی کہنا چاہتا ہے. ابو خلی کہتا ہے جیسے حسین کی نگاہ ہائے بچے کی ماں پہ پڑی, ہائے حسین کے چہرے پر شرمندگی کے آثار, ماں کو کیا جواب دوں گا. پانی پلانے آیا تھا, 3 بال کا تیر کھا لیا, 3 مرتبہ خیمے کی طرف بڑھے, میدان کی طرف آئے, حسین بھی برداشت نہ کر سکے, پشت خیمہ آئے, ننھی سی قبر کو کھودا, عسکر کو گاڑا, ننھی سی قبر کھود کے عسکر کو گاڑ کے شبیر اٹھ کھڑے ہوئے, ہائے ناک بھر رہے. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ. باری تھا ان آنسو کو باعث شفاعت قرار فرما. خداوند تو یہ واسطہ دیتے محمد و آل محمد کا. حاضر مجلس مومن مومنات منتظمین کی تمام جائز حاجات کو پورا فرما. جو مومن مومنات پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما. خداوند حاضر مجلس مومن مومنات کی تمام مرحومین کی مغفرت فرما. اپنی آخری حجت امام عصر و زمان سلام اللہ علیہ کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں ان کے اعوان و انصار میں قرار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. السلام عليك يا أبا عبد الله. السلام عليك يا ابن رسول الله. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين. السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء سيدتي نساء العالمين. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعل الله آخر اللهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليكم جميعا شهداء كربلاء ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولاي يا ابن مولاي. السلام عليك يا غريب الغرباء. السلام عليك يا معين الزعفاء والفقراء. السلطان أبا الحسن علي بن موسى الرضا بالقدر والقضاء ورحمة الله وبركاته. زارت امام زمان علیہ السلام. السلام عليك يا صاحب العصر والزمان. الأمان 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 من فتن الزمان. السلام عليك يا خليفة الرحمن. السلام عليك يا شريك القرآن. سيدي عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك.